کرتا ہے تب ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ ہاں صاحب میں سچ بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھا رہا ہے کیونکہ اللہ کی بات پر ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت تو ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کو پڑتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ہر بات سچی ہے تو اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم اس لیے کھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ میں آگے جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے میرے بندو، میں قسم کھا کے تم کو بتا رہا ہوں جو تمہارے بات کرنے کا انداز ہے، جب تم اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہو، میں تمہاری بات چیت کے انداز کو اپناتے ہوئے میں قسم کھا رہا ہوں تاکہ تم آگے والی بات کی اہمیت کو سمجھو، اس کے امپورٹنس کو سمجھو، اس کے مہتو کو سمجھو۔ زمانے کی قسم۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ہم اور آپ بات چیت میں ایک بات بولتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں بڑا برا دور چل رہا ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ دور اور حالات اور زمانہ اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہمارے اوپر بری آفتیں، ہمارے اوپر برے حالات اگر آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کو ٹٹولیں، ہم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہم سے کہاں خطا ہو رہی ہے۔ ہم یہ بلیم نہ کریں کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، زمانے والے خراب ہوتے ہیں، زمانہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، اے میرے صحابہ تم کبھی زمانے کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ تو خود زمانہ ہے، زمانے کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ هُوَ الَّذِي يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو پھیرنے والا اور دن اور تاریخ کو پلٹنے والا اور دنیا کے نظام کو چلانے والا، رات و دن کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو انڈائریکٹلی تم نعوذ باللہ اللہ کو برا بلا کہتے ہو، اس لیے خبردار زمانے کو گالی نہ دینا، کبھی زمانے کو گالی مت دینا۔ زمانہ ہی، وقت ہی تو ہماری پونجی ہے میرے بھائی۔ انسان کی زندگی سے گزرا ہوا ایک منٹ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اتنا قیمتی ہوتا ہے یہ وقت، یہ زمانہ۔ آج انسان جوان ہے، سوچتا ہے یار یہ مولوی لوگ کا تو کام ہے تقریر کرنا، مزے لے لو، آج جوانی ہے گلچھرے اڑا لو، مگر معاف کیجئے گا موت جب آئے گی نا، یہ پوچھ کے نہیں آئے گی کہ آپ 30 سال کے ہیں کہ 40 سال کے۔ کورونا آیا تب پوچھ کے نہیں آیا، تب 25 سال کے ہو کے 35 سال کے۔ قبرستان میں جب جنازے آپ اٹھاتے ہیں جا کے دیکھ لو، اگر 60 اور 65 اور 70 سال والوں کے جنازے آپ اٹھاتے ہیں تو 18-20 سال کے جوانوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں، 5 سال کے بچوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں، اور 70 سال کے بوڑھوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے. اس جوانی کا مس یوز نہ کرو, اس کو بدکاری میں نہ گزارو, اس کو عیاشی میں نہ گزارو, اس کو شراب نوشی میں نہ گزارو, اس کو حرام کاروبار میں نہ گزارو. اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. رب کعبہ کی قسم, تم نے جوانی میں جو سجدے تم کرو گے اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کے بعد جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ 20 سال کی عمر والے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. 20 سال کا جوان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, جب 20 سال کا جوان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیب بندوں کو دے گا, ان میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ بوڑھا جس کی کا بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزرا. بڑھاپے کی عمر تو ایسی ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے اب میرا قبر پیر میں لٹکا ہے, اب میرا پیر قبر میں لٹکا ہے, اب کبھی بھی میں اللہ کے ہاں جا سکتا ہوں, اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ انسان آٹومیٹک نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں کا جذبہ کم ہوتا ہے. لیکن جوانی میں جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور انسان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے اور گناہوں کے فتنے زیادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے نوجوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک, اور اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. کورونا کا دور ختم, سرکار کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے زیادہ تر لوگوں نے ویکسین لگوا لی, لیکن ابھی بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں. اب حالات وہ ہیں, اب سرکار پلہ جھاڑ لے گی, لاک ڈاؤن لگانے کی تو ہمت اب کسی کے اندر نہیں ہے. ابھی بھی وائرس موجود ہے, بیماریاں موجود ہیں, اور ہم نے اپنی بنارس کی سرزمین پر کئی ایسے مریضوں کو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر دیکھا, بخار آیا, فیور آیا, ڈاکٹر کو دکھایا گیا, پلیٹلیٹ کی جانچ ہوئی, پلیٹلیٹ کم پایا گیا. اس کے پہلے کہ پلیٹلیٹ چڑھایا جاتا, اس کے پہلے کی کنٹرول کیا جاتا, 24 گھنٹے کے اندر مریض اللہ کو پیارا ہو گیا. کتنے واقعات ایسے, بالکل ینگ آدمی, بالکل نوجوان آدمی بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا بخار جان لیوا بن جائے گا, ہم نہیں جانتے کون سی کھانسی جان لیوا بن جائے گی, ہم نہیں جانتے سینے کا کون سا درد ہارٹ اٹیک کی خبر لے کر کے آ جائے گا, ہم نہیں جانتے پیٹ کا کون سا درد نعوذ باللہ کینسر کی بیماری لے کے آ جائے گا. اگر اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے, اگر اللہ نے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی. کبھی جا کر کے ممبئی کے اندر کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو, آپ کے جیسے لوگ کتنے مریض ہیں جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آج ممبئی کے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں اور زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اور ہمیں اللہ نے ان بیماریوں سے بچایا ہے تو اس نعمت کی قدر کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وصحتک قبل سقمک, اپنی بیماریوں کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی کی قدر کرو. اور تیسری چیز وغناک قبل فقرک, اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ, غریب ہو جاؤ. آج اللہ نے دولت دی ہے, آج آپ کے پاس بڑے بینک بیلنس ہیں, بڑی زمینیں, بڑی جائیدادیں, بہت پیسہ آپ کے پاس ہے. آج حرام کاموں میں خرچہ کرنے کے لیے تو 2000 کی نوٹ آپ نکال لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی, لڑکی والوں نے یہ ڈیمانڈ کی, لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں سے جب بارات جائے گی تو بہت اچھا لون بک ہونا چاہیے, ایک اچھا لون بک ہونا چاہیے. لڑکی والے بھی بڑے حیثیت والے, بڑے پیسے والے تھے. بنارس سے تھوڑا سا آؤٹر میں ایک بہت بڑا شادی کا لون بک کیا گیا, اور مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس شادی کے لون کی ایک دن کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے. 8 لاکھ روپے میں شادی کے لون بک کیے جا رہے. یہ اس قوم کے لوگ کر رہے ہیں جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بھوکوں مر رہی ہے, جس قوم کے بچے آج تعلیم سے پیچھے ہیں, اور جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج سر چھپانے کو چھت نہیں ان کے پاس. دولت ہے تو اڑا لو, مزے لے لو میرے بھائی, مگر اللہ کو حساب دینا پڑے گا.
دولت کی قدر کرو. اگر اللہ نے آج دولت دی ہے اس دولت کا مس یوز مت کرو. بہت سارے نیکی کے راستے ہیں, بہت سارے غریب بچے ہیں, بہت ساری یتیم بچے ہیں, بہت ساری بیوائیں ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے, آپ حرام راستوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے, بڑے بڑے امیروں اور کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو ہم نے روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہے, سڑک پر سڑک پتی ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اور چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم بھی فری ہے تو اس فری ٹائم کو ٹائم پاس نہ کرو. اس 5 منٹ میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو, اس 5 منٹ میں کوئی اچھی تقریر سن سکتے ہو, اس 5 منٹ میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو, اس 5 منٹ کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے ماں کی حال چال لے سکتے ہو, اس 5 منٹ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو, اس 5 منٹ کے ذریعے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے باپ کی کچھ خدمت کر سکتے ہو. اس 5 منٹ کی بھی قدر کرو. وہ 5 منٹ بھی تم کو آگے کی زندگی میں نصیب نہیں ہوگا. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی تم اپنی مصروفیات میں بزی ہوتے چلے جاؤ گے, مصروف ہوتے چلے جاؤ گے. اگر تمہارے پاس فری ٹائم ہے, اگر تمہارے پاس فرصت ہے, اگر تمہارے پاس وقت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. اور 5ویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. اس کے پہلے کہ تم آج تو اپنی 4 ویلر پر اور اپنی مہنگی مہنگی 30-40 لاکھ کی گاڑیوں پر تم سفر کرتے ہو, تمہارے گاؤں میں تمہاری گاڑیوں کی دھوم ہے, تمہاری دولت کی دھاک ہے. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فارچونر پہ چلنے والا, جب مہنگی مہنگی گاڑیوں پر چلنے والا, جب کروڑ پتی بنگلے میں رہنے والا, جب 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جائے گا, اس دن کے آنے کے پہلے تم تیاری کر لو میرے بھائی. کبھی رات کا سفر آپ نے کیا ہوگا, کار سے آپ سفر کر رہے ہیں, رات کا ٹائم اور جنگل سے آپ کی کار گزر رہی ہے. میرے بھائیوں کبھی رات کے اس سفر میں اپنے کار کی لائٹوں کو بجھا کر کے دیکھو, جب چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ جنگل کے بیچ میں آپ کی کار کھڑی ہو, آپ کو کتنا ڈر محسوس ہوگا, آپ کو کتنا بھیانک لگے گا. میرے بھائیوں کل قبر کے اندر بھی ہم اسی حالات سے 2-4 ہوں گے. اس قبر میں نہ ماں آئے گی, نہ باپ آئے گا, نہ اولاد آئے گی, نہ رشتہ دار آئیں گے. سارے کے سارے لوگ ہمارے مرنے کے بعد بڑے آنسو بہائیں گے, ہمیں نہلائیں گے, کفنائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر کے مٹی میں ڈال دیں گے اور مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ اور آپ کے اعمال جانے. یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے اعمال جانے. میرے بھائیوں اس قبر کے اندھیرے میں اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے عمل کے حساب کے ساتھ یا تو قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس زندگی میں کیا کرنے والے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت ہمیں اور آپ کو بتائی ہے. اور ایک اور ترجمہ اس کا کیا گیا والعصر, عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم. 5 ٹائم کی نمازوں میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. عام طور سے فجر کے ٹائم بھی آدمی سویا رہتا ہے اور عصر کے ٹائم بھی جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے, آرام کرتا ہے, تو عصر کے ٹائم بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو عصر پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, میرے بندو تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو, عصر کی نماز کی پابندی کرو. وقوموا للہ قانتین, اور نماز میں سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو. عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. یہی عصر کی نماز تھی
جو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ان سے اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اور اسی میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے آپ کہ آپ عام طور سے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے عصر کی نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، اور جب عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے جو انسان عصر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی پڑھے گا، وہ پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے مسجدیں آج ہر گاؤں میں ہیں، اور ایک نہیں چار مسجدیں ہیں۔ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں 4 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، 4 وقتیہ مسجد ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں چلے جائیے، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ ہے، اسی گاؤں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں جلسے میں، اور فجر کی نماز میں چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی نہ کر کے ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور موحد کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، تو تف ہے ہم پر کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا آسان ہے، اس دعوے پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اہل حدیث ہم کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی نماز کی پابندی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کے ہمیں نماز کی اہمیت بھی بتائی۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خاص خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اڈانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، امبانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، اسرائیل جیسا ملک آج دنیا کو ناکو چنے چبوا رہا ہے، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی مشرک ہے، یہ لوگ تو دنیا میں بڑی دولت کما رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں خسارے کا مطلب وہ خسارہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ انسان دولت کما لے، وہ بلڈنگیں بنا لے، وہ نام کما لے، وہ شہرت کما لے، وہ سب کچھ حاصل کر لے، مگر حقیقت میں وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے اور دنیا کا عیش و آرام آ جائے، اصل کامیابی یہ ہے کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو جائے میرا یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، یعنی جو 4 چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ 4 چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم دنیا کے اعتبار سے تو فائدے میں اور پروفٹ میں رہو گے، لیکن آخرت میں تم خسارے میں رہو گے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسان لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کھیتی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر جب پیداوار کے ملنے کا ٹائم ہو، جب ہمیں اپنی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسی مصیبت آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، یا بارش اتنی زیادہ ہو کہ فصل تباہ ہو جائے،
تو ہمارے بھارت میں, ہمارے ملک میں جو لاکھوں کسان ہر سال آتم ہتیا کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کھیتی کے لیے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں, اس میں اپنا کیپٹل لگاتے ہیں, اپنی پونجی لگاتے ہیں, بینک سے لون لے کر کے وہ کھیتی میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر سوکھا پڑ جائے, بارش نہ ہو یا بارش زیادہ ہو جائے, سیلاب آ جائے اور کھیتی تباہ ہو جائے تو وہ کسان لاچار ہو جاتا ہے. اور چونکہ اس نے بینک سے لون لیا تھا, بیاج پر اس نے لون لیا تھا, اب اسے یہ نظر آتا ہے یہ بیاج میں کیسے دوں گا, میری تو پوری پونجی ختم ہو گئی, تو وہ خودکشی کا راستہ اپناتا ہے, جو کہ حرام ہے. بیاج پر لون لینا بھی حرام ہے اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے, مگر یہ قدم وہ اٹھاتا ہے اور مایوس ہو کر کے اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے نہیں مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کاف کے اندر, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کا دنیا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. جتنا عمل وہ کر کے آئے ہیں وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا, اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیک عمل کر کے آئے ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا, جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا ہوگا, ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو سب سے بڑا خسارہ میرے بھائیو قیامت کے دن کا خسارہ ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو بیڑا پار ہے, ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, مشرک خسارے میں ہوگا, کافر خسارے میں ہوگا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. میرے بھائیو, اگر مومن بھی ہے لیکن اس کا کردار صحیح نہیں, اس کا عمل صحیح نہیں ہے, تو وہ بھی نقصان میں ہوگا قیامت کے. اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر, وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, میرے بندو تم اپنے رب کی شریعت کی پیروی کرو, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس کے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ, قیامت کا دن ہوگا, انسان کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے احکام کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کی ہوتی, میں نے کوتاہی نہ کی ہوتی. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, انسان کل قیامت کے دن کہے گا میں اللہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, میں اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, آج میرا کتنا برا انجام ہو گیا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, انسان کہے گا اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی اور میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا. او تقول لو ان لی کرتن, انسان کہے گا اے اللہ کاش ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے تو میں بھی اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں. میرے پیارے بھائیو, یہ مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا بھی کل قیامت کے دن پچھتائے گا اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے خلاف گزری ہے. مسلمان نام ہے آپ کا, مسلمان نام ہے ہمارا, بے پردگی ہمارے یہاں ہو رہی ہے, زناکاری ہمارے یہاں ہو رہی ہے, حرام خوری ہمارا نوجوان کر رہا ہے, جوا ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے, شراب ہمارا نوجوان پی رہا ہے, اور تمام حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, اور ہم صاحب اسی خیال میں مگن ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو بیڑا پار ہے. قرآن کی آیتیں بتا رہے کہ نہیں, زبان سے صرف دعویٰ کر لینے سے کام نہیں بنے گا. خسارے میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوگا مگر ان کا عمل گڑبڑ ہوگا. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں. اب 4 چیزیں اللہ نے بیان کی. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں.
وَعَمِلُوا اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اب ان چاروں چیزوں پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اس صورت کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے اپنے نبی سے چل کے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسی میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الاخر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بالکل رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا کافی ہے؟ نہیں نہیں، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے گا، اس کو جب مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کو پکارے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک کہیں پر فیل نہیں ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جس اللہ کو پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، اور تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، میرے پاس بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث، لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں اور گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا، آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی۔ آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی۔ یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیوں۔ ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو۔ ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ ان کو بہو بنا کے لاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا، اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو
تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے, وہ گھر کیسا ہے, کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے. اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں, اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو, اللہ کے بارے میں جانو. میرے بھائیوں, آپ نے رات بھر تقریریں سنی ہیں, مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں, اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں. آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کو جانیں. اس کے بعد دوسری چیز, وَمَلَائِكَتِهِ, ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں, ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا. ہم جبریل کو جانتے ہیں, ہم اسرافیل کو جانتے ہیں, میکائیل کو جانتے ہیں. بہت سارے فرشتے ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا. فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا. اتنی تعداد میں فرشتے, ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم. مگر ہاں, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا. میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا. جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا, کاغذ رکھا تھا, اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں, اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارے, یا جبریل, یا اسرافیل, یا میکائیل, یا اسرائیل. اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا. میرے بھائیوں, فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے, فرشتے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, ان کو پکارنے والا مشرک ہے. مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے. اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں. فرشتے گناہ نہیں کرتے, فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے